صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وجہ سے سب سے پہلے عقائد کی صورتوں کا بیان ہوا کہ ان لوگوں کے عقیدے درست کیے جائیں، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کے فضائل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو گے تو برکتیں آئیں گی۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس گھر میں تلاوت ہو اور جس میں تلاوت نہ ہو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيع البطل، فرمایا سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھا کرو، اس کا لینا، اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا وہ حسرت ہے، ندامت ہے، اور اس کا مقابلہ اس کے لا تستطیع ہوا، اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں باطل، یہ شیاطین جن گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں کے اندر یہ شیاطین، جن، انس، یہ جادو، یہ فلاں جو آج ہمارے گھروں کے اندر یہ بیماریوں کے نام ہم سنتے ہیں، اس کی باطل کبھی بھی سورۃ البقرہ کی تلاوت سن کر کبھی بھی اس گھر میں نہیں آتے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں 10 سال لگا دیے تھے۔ وہ جو عربی والے تھے، وہ عرب دان تھے، جو پیدائشی عربی جاننے والے تھے، عربی ان کے گھر کی تھی، لیکن انہوں نے بھی کس انداز کے اندر اس عربی کو سیکھا، اس سورت کو سیکھا، اور اس کے اوپر 10 سال لگا دیے تھے۔ اس وجہ سے سورۃ البقرہ کو معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھے کہ اس کے اندر کیا احکامات ہیں اور اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا کی الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 29 جگہ پر یہ حروف آتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، یہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے واللہ عالم، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ حروف مقطعات یہ اللہ ہی کو ان کے بارے میں علم ہے کہ ان کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ اللہ کی صفاتی نام ہے، بعض کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، واللہ عالم۔ اور اس کے اوپر ایک چیز یہ ہے، ان حروف مقطعات کو پڑھ کر آپ دعا اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے، واللہ عالم۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کو شک سے نہ دیکھو، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، آپ اس میں شک نہ کرو، یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو مانے گا اس کے لیے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے نہیں ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے متقین کی 5 صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب، غیب کے اوپر، کس کے اوپر؟ غیب کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ مطلب کیا اس کا؟ کہ جس چیز کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے بلکہ اپنے نبی کے کہنے کے اوپر وہ غیب پر ایمان لائے ہیں، اس چیز کے اوپر ان کا ایمان لانا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا قائم کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرنے والے ہوں۔ یعنی متقین کی صفتیں کیا اللہ بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ غیب پر ایمان لانا، نماز کا پابند ہونا، اور جو مال ہم نے اس سے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ مومن جو ایمان لائے جو اس سے پہلے ہم نے نازل کیا اور جو اس کے بعد جو ان کی طرف ہم نے نازل کیا، جو اس سے پہلے
یہ مومن کی چوتھی صفت ہے، اس پر بھی ایمان لانا کہ تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہیں وہ صحیح ہیں، وہ برحق ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت کا دن آئے گا، وہاں پہ سزا اور جزا کا دن ہوگا، اس پر ایمان لانا، یہ متقین کی 5 علامتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔